خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا صدق الله العظيم۔ تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین ذی وقار، میرے دوستوں، بزرگوں، 10 روزہ سنت اعتکاف کی تربیتی نشستوں میں ایک مرتبہ پھر ہم اپنے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت، عزت اور عظمت سننے سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سچا دین سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام سامعین کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آج جو آپ بیان سنیں گے یہ عام روایتی بیانات سے بہت ہٹ کر ہے۔ ایک تھوڑا خشک مسئلہ ہے تو میں نے آپ تک پہنچانا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ یہ کہ اس وقت اہل حق کو، سچے سچے سنی حنفی غیور مسلمانوں کو بہت ساری باطل قوتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایسا ابتلا کا یہ زمانہ ہے کہ نت نئے نظریات لوگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اسی رمضان شریف میں پاکستان کے اندر ایک چینل چلتا ہے، بول چینل، اس کے اوپر ڈاکٹر عامر لیاقت کے پروگرام میں حیات النبی پر گفتگو ہوئی تو ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ محمد کوکب نورانی صاحب اس پروگرام کے اندر سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ جہاں پر نبی کریم علیہ السلام کو مردہ کہنے والوں کا دفاع کیا جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا۔
ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب بھی چلے گئے، علامہ صاحب بھی یہ کہہ کے چلے گئے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ پر جو لوگ نبی کریم علیہ السلام کی آج حیات طیبہ کے منکر ہیں کہ سرکار تو زندہ ہی نہیں، ایسے ہیں جیسے پتھر ہوتا ہے، پتھر نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ پہچانتا ہے، نہ آتا ہے، نہ جاتا ہے، تو انہوں نے بدتمیزی کا ایک طوفان برپا کر دیا ہے۔ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ دھڑا دھڑ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ جس کو الف بے بھی سیدھی پڑھنی نہ آئے وہ بھی اٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ آج کی اس نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نبی کریم علیہ السلام کی شان حیات النبی کو سمجھیں گے کی بات ہے۔ پھر یہ باہر آنا جانا ذرا موقوف کر دیں، توجہ سے سن لیں، اور آج کی اس نشست کے اندر صرف قرآن کی آیات ہی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ قرآن کی آیات پڑھ کر انشاءاللہ تعالی میں یہ عرض کروں گا کہ خبردار نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا انکار نہ کرنا۔ سرکار تو بہت شان والے ہیں، میں انبیاء کرام، دیگر انبیاء کرام کی بات بھی نہیں کروں گا، ابتداءً میں صحابہ کی بات بھی نہیں کروں گا، عام مسلمان جو ہم آپ بیٹھے ان کی بات بھی نہیں کروں گا، میں بات ہی کافر سے شروع کروں گا۔ قرآن پڑھ کے اعلان کروں گا کہ سرکار کی حیات کا انکار نہ کرنا، سرکار تو بہت اونچی شان والے ہیں۔ قبر کے اندر ایک بے ایمان کافر مرتد بھی چلا جائے وہ بھی زندہ ہوتا ہے، سرکار تو پھر اونچی شان والے ہیں۔ توجہ ہے سب کی؟ سب سے پہلے سن لیں کہ قبر کے اندر کافر کو قیامت تک عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سارے بولتے جائیں، کیا ہوگا؟ کس کو؟ کب تک ہوگا؟ قبر کے اندر قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا۔ بات پہلے یہ سمجھ لیں کہ عذاب ہوتا کس کو ہے، زندہ کو یا مرے ہوئے کو؟ بولے مرے کو مارنے کا فائدہ ہے؟ ہمارے پولیس والے بھائی بھی مجرم کو پکڑتے ہیں، پھر اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، جب تک وہ مان نہ لے مارتے رہتے ہیں، مان لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی سزا جو ہوتی ہے اس کا اعلان ہوتا ہے، یا پھر وہ مانتا نہیں حتیٰ کہ مار کھا کھا کے وہ مر جاتا ہے، تو کیا اس کے مرنے کے بعد بھی پولیس والے اس کو مارتے ہیں؟ جی اس کی تفتیش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی بتاؤ کتنی چوریاں کی ہیں، کتنے ڈاکے مارے ہیں؟ نہیں، نہ اس کو مارتے ہیں، نہ اسے کوئی سوال کرتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب وہ زندہ نہیں، اب اس سے پوچھنے کا کوئی فائدہ، اس کو عذاب دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تکلیف اسی کو دی جاتی ہے جو زندہ بھی ہو، شعور بھی رکھتا ہو، ادراک بھی رکھتا ہو۔ اب رب کا قرآن آپ سنیں گے، قیامت تک قبر کے اندر کافر کو عذاب ہوتا رہتا ہے۔ کافر کو قبر کے اندر عذاب ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قبر کے اندر کافر بھی مرتا، بولے مرتا، کافر زندہ لیکن ڈنڈے کھانے کے لیے، کافر زندہ عذاب سہنے کے لیے، مومن زندہ رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے۔ کافر سے مومن کی زندگی اعلیٰ، کافر سے مومن کی زندگی، مومن سے شہید کی زندگی، شہید سے نبیوں کی زندگی، اور سارے نبیوں سے ہمارے نبی کی زندگی۔ بولے صحیح، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا
سب سے اعلیٰ صلو علی الحبیب۔ لیجئے یہ بات سمجھ آ گئی کہ کافر کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور عذاب کس کو دیا جاتا ہے؟ جو بولنے سے جو اب قرآن کی آیتیں سنیں کہ کافر کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ جو پہلی آیت کریمہ میں پڑھنے لگا ہوں یہ پارہ نمبر 7 ہے، سورہ انعام ہے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر ہے 93۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب کافر کی جان نکالتے ہیں بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کافر کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے نرم ملائم کپڑا ایسے کانٹے دار درخت کے اوپر بچھا دیا جائے کہ اس کے کانٹے کپڑے کے اندر چبھ جائیں، پھر اس کپڑے کو سختی کے ساتھ کھینچا جائے تو جیسے کپڑا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، کافر کا جسم بھی ایسے روح نکالتے وقت اس سختی سے روح نکالی جاتی ہے کہ اس کا جسم بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کافر کو مرتے وقت عذاب ہوتا ہے، اور پھر جب قبر میں جاتا ہے تب یہ عذاب شروع ہوتا ہے۔ تو کافر روح نکالتے وقت، فرشتے روح نکالتے وقت کافر سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، الیوم تجزون عذاب الہون۔ فرشتے کہتے ہیں آج کے دن سے ہی تیرے اوپر عذاب کی ابتدا ہو جائے گی۔ کون سے دن سے؟ آج کے دن سے عذاب کی ابتدا ہو جائے گی۔ اب یہ تجھے عذاب ملتا رہے گا، اور اس کی ابتدا کب ہوگی؟ آج کے دن سے، جب تجھے موت دی جا رہی ہے، اسی موت کے ساتھ تیرے عذاب کا پہلا دن ہوگا، تیرا عذاب شروع ہوگا، اور قیامت تک تجھے عذاب ہوتا رہے گا۔ تو یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ قبر کے اندر کافروں کو عذاب بولیں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ دوزخ والا عذاب ہے، نہیں، دوزخ والا نہیں ہے۔ الیوم تجزون، آج سے تیرا بدلہ شروع ہو جائے گا، آج سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ وہ جو قیامت والا عذاب ہے وہ تو حساب و کتاب کے بعد ہوگا نا، جنت بھی بعد میں ملے گی، دوزخ بھی بعد میں ملے گی۔ یہ جو جنت قبر ہے یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، وہ والی جہنم نہیں ہے، اس کا گڑھا ہے۔ اور قبر جو جنت بنتی ہے وہ والی جنت نہیں، اس جنت کے اندر تو جانا ہی سب سے پہلے ہمارے آقا نے ہے نا۔ تو یہ جنت کا باغ بنتی ہے قبر، یا جہنم کا گڑھا بنتی ہے۔ تو رب کا قرآن کیا کہتے ہیں؟ جیسے ہی مرتا ہے اسی دن سے کافر کے عذاب کی شروعات ہو جاتی ہے۔ یہ ایک آیت ہوگی۔ اب دوسری آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، یہ 11واں پارہ ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مدینے کے اندر رہنے والوں میں سے کچھ منافق ہیں۔ کیا ہیں؟ بولنے صحیح، کہاں کے رہنے والے؟ یہ قرآن کے لفظوں پہ غور کریں، کہاں کے لوگ منافق ہیں؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہاں کے لوگ منافق ہیں؟ کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ حضور کے زمانے کی۔ سب سے اچھا زمانہ پتہ ہے کون سا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی، میں مصطفیٰ کا زمانہ تمام زمانوں سے اچھا زمانہ ہے۔ جو سب سے اچھا زمانہ ہے اس زمانے کے اندر بھی مدینے کے اندر کچھ کیا ہے؟ اچھے زمانے کے اندر ہو سکتے ہیں، تو کیا خیال ہے آج کے زمانے کے اندر ہیں؟ بس جاؤ نا عمرے پر، جو زبردستی آپ کی پیٹھ نبی کریم علیہ السلام کے روضے کی طرف کرائے،
اور کہے یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں قریب نہ ہو، شرک ہوتا ہے، اور جان بوجھ کے اپنے پاؤں حضور کے روزے کی طرف کر کے بیٹھے اور جان بوجھ کر حضور کے روزے کی طرف رخ کر کے تھوک پھینکے، تو سمجھ لینا قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا مدینے کے اندر رہنے والے کچھ تھے بھی اور ہیں بھی۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا یا اللہ، یہ جو منافق ہیں تیرے محبوب کے شہر میں رہتے ہیں اور شرارتیں کرتے ہیں، ان کو سزا ملے گی؟ فرمایا بڑی سزا ملے گی۔ سنیے وہ سزا رب تعالیٰ بیان فرماتا ہے 11واں پارہ سورہ توبہ اور آیت نمبر 101۔ عذاب سزا کیا ملے گی؟ فرمایا سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ کچھ ہی کہہ لو۔ فرمایا ان قریب ان منافقوں کو پہلے ہم 2 عذاب دیں گے۔ کتنے عذاب؟ 2 عذاب دیں گے۔ 2 عذاب دینے کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو بڑے عذاب کے اندر لے کے جائیں گے۔ یہ بڑا عذاب ہے دوزخ والا، چھوٹے 2 عذاب کون کون سے ہیں؟ ایک جب اس کی جان نکلتی ہے، دوسرا عذاب ہے قبر والا۔ دوسرا عذاب کون سا ہے؟ اب مدینے کے منافقوں کو قبر کے اندر پھینٹی لگتی ہے، عذاب ہوتا ہے، تو منافق قبر کے اندر زندہ ہوئے یا مردہ؟ بولیں۔ منافق قبر کے اندر زندہ، کافر قبر کے اندر زندہ، لیکن اوکھا۔ کیا ہے؟ اوکھا۔ پنجابی سمجھتے ہیں نا؟ اوکھا۔ مومن زندہ لیکن سوکھا۔ کافر سے مومن کی زندگی اللہ، مومن سے شہید کی زندگی، شہید سے نبیوں کی زندگی، اور سارے نبیوں سے ہمارے آقا کی زندگی۔ اب اللہ حضرت کا کلام پڑھیں، کیا خوب لکھ گئے۔ ہائے ہائے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ۔ واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم۔ کیا مطلب ہے؟ شک والی تو بات ہے ہی نہیں نا، اللہ کی قسم آقا آپ زندہ ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بانے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہوگا، حدیثیں پڑھی، قرآن پڑھا، آدم علیہ السلام چمکے حضور سے، نوح علیہ السلام چمکے حضور سے، ادریس علیہ السلام چمکے حضور سے،
شاہی علیہ السلام چمکے حضور سے، حزقیہ علیہ السلام چمکے حضور سے، یاسا علیہ السلام چمکے حضور سے، ذوالکفل علیہ السلام چمکے حضور سے، لوط علیہ السلام چمکے حضور سے، ہود علیہ السلام چمکے حضور سے، زکریا علیہ السلام چمکے حضور سے، یحییٰ علیہ السلام چمکے حضور سے، ادریس علیہ السلام چمکے حضور سے، شعیب علیہ السلام چمکے حضور سے، یونس علیہ السلام چمکے حضور سے، موسیٰ علیہ السلام چمکے حضور سے، عیسیٰ علیہ السلام چمکے حضور سے، ہارون علیہ السلام چمکے حضور سے، ابراہیم علیہ السلام چمکے حضور سے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، داتا صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اللہ حضرت غوث پاک، اللہ حضرت نے دیکھا جو بھی چمکا ہے سرکار سے چمکا ہے، فرماتے ہوں کہ میں نام کس کس کا لوں اب، سبحان اللہ، کس کا نام لوں کس کا چھوڑوں، بس بات ہی ختم کر دی، کہتے ہیں نا مکدی گل مکاما ہے، بات ہی ختم کر دی، کیا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا، توجہ ہے سب کی؟ کتنی آیتیں ہوگی؟ اب یہ آیتیں بھی یاد رکھنی ہیں۔ اب تیسری آیت سنیں کافروں کے بارے میں، ابھی اللہ کے پیاروں والی آیتیں نہیں پڑھ رہا، پہلے کافروں والی، تاکہ بے ایمان کو بے ایمانوں والی آیتیں پڑھ کے سمجھائیں کہ فکر نہ کر، سرکار کی زندگی کا انکار نہ کر، یہ دیکھ تیرے بھائی مرے ان کو عذاب ہو رہا ہے تو تجھے بھی ہوگا اگر بات نہ آیا، ہم انہیں کا حوالہ دے کر سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسری آیت کریمہ سنیں، 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتا ہے جو ہماری یاد سے منہ موڑے گا، کس چیز سے؟ ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے منہ موڑے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب قیامت والا دن آئے گا تو اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، کیا کر کے اٹھائیں گے؟ اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا آقا سمجھ نہیں آئی، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑے ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ آقا کافروں نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، ہم نے اللہ کا ذکر کیا، کافر اللہ کے منکر ہوئے، ہم نے اللہ کو مانا، کافر خوشحال ہیں، ہم تنگ ہیں، ہم، اور آج بھی دیکھیں مسلمان دنیا کے اندر پریشان ہے، تنگ ہے، ظلم ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور کافر موجے مار رہے ہیں، خوشحال ہیں کافر، ہر چیز ان کے پاس ہے، مسلمان پریشان ہیں۔ تو صحابہ نے بھی پوچھا یا رسول اللہ خوشحال تو کافر ہیں، تنگ تو ہم ہیں، اور قرآن کہتا ہے کون تنگ ہوگا؟ کافر کی زندگی تنگ ہوگی۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھا دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس زندگی سے مراد ہے قبر والی زندگی۔ کون سی زندگی ہے؟ سارے بولے قبر والی زندگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب قبر کے اندر کافر جاتا ہے اس کے اوپر سانپ بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے اس کو عذاب دیتے ہیں۔ فرشتوں کے ہاتھ کے اندر گرز ہوتا ہے، گرز کہتے ہیں ہتھوڑے کو، ہمارا تھوڑا تو اتنا 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 بڑا ہوتا ہے نا، فرشتوں کا تھوڑا کتنا بڑا ہے اور کتنا وزنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ تھوڑا زمین اور آسمانوں کے برابر وزن رکھتا ہے،
اتنا وزنی اور تھوڑا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا. کافر کو بٹھائیں گے, منافق کو, بے ایمان کو, دہشت گرد کو, حضور کی شان اور عظمت کے منکر کو بٹھائیں گے اور اس کا سر پتھر کے اوپر رکھ کر اوپر سے پتھر ماریں گے فرشتے. وہ تھوڑا ماریں گے, جیسے ماریں گے اس کے سر کا قیمہ بن جائے گا. جیسے اٹھائیں گے فوراً ٹھیک ہو جائے گا. فوراً کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا. پھر ماریں گے پھر قیمہ بن جائے گا. پھر اٹھائیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا. پھر ماریں گے قیمہ بنا دیں گے. پھر اٹھائیں گے پھر ٹھیک ہو جائے گا. یہ عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا. کب تک؟ اب میں پوچھتا ہوں وہ اگر زندہ ہی نہیں تو عذاب دینے کا فائدہ کیا؟ عذاب دینے کا مقصد کیا ہے؟ تکلیف دینا. عذاب دینے کا مطلب اذیت پہنچانا, اور اذیت تکلیف اسی کو پہنچتی ہے جو زندہ ہو. مرے کو تکلیف پہنچتی اور مرے کو مارنا کوئی فائدہ دیتا نہیں ہے. اچھا دوسری بات غور کریں, اس کے سر کا بنے گا قیمہ تو اسی لمحے کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آج کئی لوگ بڑا ناز کرتے ہیں, اور جی ہم چھری مارتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, ہم زنجیر مارتے ہیں فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں, 2-4 دن کے اندر ہمارا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارا زخم فوراً ٹھیک ہونا, ہمارے زخم کا خراب نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سچے ہیں. میں نے کہا اچھا پھر یہ حدیث کا جواب تو دو. کافر کو فرشتے ماریں گے, قیمہ بنے گا, اور کب ٹھیک ہوگا؟ تو جلدی ٹھیک ہونا کن کی نشانی بن رہا ہے؟ کہیں دیکھ لو تمہارا نسب کہیں اور ہی نہ پہنچ جائے. تو یہ جلدی ٹھیک ہونا تو کدھر کی نشانی ہے؟ کفر کی نشانی ہے. اور مومن کے اوپر تو مصیبت آتی ہے تو کئی کئی دن لگ جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی کئی دن لگ جاتے ہیں. لیکن جلدی زخم کا ٹھیک ہونا کدھر کی نشانی ہے؟ ہاں کافروں کی نشانی ہے. اب دوبارہ زبان سنبھال کے بولنا سنیوں کے سامنے, انشاءاللہ یہ ہوشیار ہو گئے آپ. پکی بات ہے نا؟ ہاں. اچھا یہ آیت نمبر ہے 124 پالا سورہ سورہ طٰہٰ. ماشاءاللہ میرے دل کی تمنا تھی سارے لکھتے. چلو بہرحال اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی کیا تنگ کریں گے؟ کیا تنگ کریں گے؟ حضور نے کیا فرمایا کون سی زندگی ہے؟ قبر کے اندر کافر کو بھی زندگی ملتی ہے. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3. اب آئی چوتھی آیت. سرکار کے صحابی ہیں, نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس. انہوں نے ایک دن ارشاد فرمایا لوگوں عذاب قبر کا انکار نہ کرنا, عذاب قبر حق ہے, سچ ہے, اس کا انکار اور قرآن سے ثابت ہے. لوگوں نے کہا حضرت جی کون سی آیت؟ آپ نے فرمایا سنو آیت. آپ نے یہ آیت سنائی. یہ پارہ نمبر نوٹ کر لیں, پارہ نمبر 27 سورہ نجم. سورہ نجم کی آیت نمبر ہے 47, 40 اور 7. سورہ نجم آیت نمبر 47 پارہ نمبر 27. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ. رب کا قرآن ہے. فرمایا اور ظالموں کو بے شک ہم اس بڑے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب دیں گے. اس بڑے قیامت والے دوزخ والے عذاب سے پہلے ظالموں کو ایک اور عذاب دیں گے. اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ یہ عذاب کون سا ہے؟ قبر والا. کون سا ہے؟ تو جب ظالموں کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے تو ظالم زندہ ہوئے یا مردہ ہیں؟ تو جب ظالم کافر منافق بے ایمان مرتد زندہ ہیں تو پھر مومن بھی. لیکن فرق ہے کافر اوکھا, مومن کافر نالو مومن دی زندگی, مومن نالو شہید دی زندگی, شہید نالو نبیاں دی زندگی, سارے نبیاں نالو ساڑھے آقا دی زندگی سب سے اولا
میں نے اگر میرا ایک اور یہاں پر بیان ہوا اعتکاف میں تو میں آپ کو پوری 41 آیتیں مکمل کرواؤں گا انشاءاللہ 41 آیتیں 4 آیتیں ہوگی جی 5ویں آیت بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اب وہ کیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں بولتا تھا کافر اکٹھے ہوئے کافروں نے ارادہ بنایا کہ اس کو ہم قتل کر دیں کیونکہ جو اللہ کے نبیوں کی عزت کا دفاع کرتا ہے وہ بے ایمانوں کو اچھا لگتا ہاں سلیم قادری کو شہید کر دیا گیا عباس قادری کو شہید کر دیا گیا مولانا محمد اکرم رضوی شہید کر دیا گیا مولانا یوسف رضوی صاحب پر کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے علامہ سعید احمد اسد صاحب پر قاتلانہ حملے ہوئے علامہ ڈاکٹر اشرف اعظم جلالی صاحب پر قاتلانہ حملے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے امیر اہل سنت کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے کیوں اس لیے کہ سرکار کی عزت کے لیے لڑتے مرتے کوششیں کرتے ہیں اور بے ایمانوں کو وہ بندہ اچھا لگتا نہیں ہے قرآن سے یہ بات دکھاتا ہوں کہ جو نبیوں کی عزت کے لیے لڑتا ہے بے ایمانوں کو اچھا لگتا نہیں ہے اب بے ایمان اکٹھے ہو گئے اور قرآن نے اس آدمی کا نام بتایا مومن آل فرعون مومن آل فرعون یہ اس کا نام ہے قرآن نے بتایا تو وہ اللہ کے نبیوں کی عزت کا دفاع کرتے تھے کافر اکٹھے ہو گئے قتل کرنے کی کوشش کی اللہ نے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اب ہوا کیا وہ سنیں 24واں پارہ سورہ المؤمن آیت نمبر 45 اور 46 پارہ 24 سورہ المؤمن آیت نمبر 45 اور 46 رب فرماتا ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا اللہ نے اس مومن کو کافروں کے مکر سے بچا لیا مومن بچ گیا اب کافروں کے ساتھ کیا ہوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ کافروں کو ایک بڑے عذاب نے آ کر گھیر لیا اور وہ بڑا عذاب کیا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا فرمایا ان کافروں کو صبح اور شام آگ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے کس چیز کے اوپر صبح آگ کا ناشتہ اور شام کے کھانے کو کیا کہتے ہیں لنچ یا ڈنر ہاں ان کا ناشتہ بھی آگ کا اور ان کا شام کا کھانا بھی آگ کا صبح اور شام فرعونیوں کو کس کے اوپر پیش کیا جاتا ہے اتنی ایک آیت پڑھ کے بیلی کہتے ہیں نہیں یہ دوزخ والا عذاب ہے کون سا عذاب ہے دوزخ والا نہیں دوزخ والا نہیں ہے سن قبر والا ہے کیوں آگے سنیں رب کیا فرماتا ہے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جب قیامت آئے گی پتہ چلا یہ عذاب قیامت سے پہلے کا ہے مولا جب قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب جب قیامت آئے گی اللہ فرمائے گا ان بے ایمان دہشت گردوں کو بڑے عذاب کے اندر داخل کرو سخت عذاب کے اندر داخل کرو پہلے عذاب تھا صرف 2 ٹائم صبح اور شام وہ کون سا ہے قبر والا اب عذاب کون سا ہے جس کے اندر اب قیامت والے دن داخل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ دوزخ والا عذاب ہے دوزخ والے عذاب سے پہلے فرعون اور فرعونیوں کو عذاب دیا جاتا ہے صبح اور شام تو بتائیے وہ زندہ ہوئے یا مردہ ہیں ہاں ورنہ عذاب دینے کا فائدہ کتنی آیتیں ہوں گی 5 اب 6ٹھی آیت پارہ 29 سورہ نوح اور سورہ نوح کی آیت مبارکہ ہے 25
نوح علیہ السلام نے بڑے عرصہ تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے جی؟ 80۔ 8 آپ کے گھر کے، اپنی برادری کے، اور 72 دوسری برادریوں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک تبلیغ کی۔ کتنے بندے ٹوٹل مسلمان؟ 12 سال میں تقریباً ایک بندہ بنتا ہے، 12 سال میں ایک بندہ مسلمان ہو، یہ ایوریج تھی۔ اتنے غلیظ قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی نے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ کسی ایک کافر کو بھی زندہ آباد نہ رکھ زمین پر، سب کو مار۔ دعا قبول ہوگی، آسمان سے پانی برسنے لگ گیا، زمین سے بھی پانی نکلنے لگ گیا، اور دریاؤں اور نہروں کا پانی بھی جوش مارتا ہوا قوم کے اوپر آ گیا، تینوں طرف سے پانی آ گیا۔ قوم پانی کے اندر غرق ہوئی، اللہ نے ان کے غرق ہونے کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ یہ آیت نمبر 25، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، فرمایا کیسے برے کام تھے ان کے جس کی وجہ سے اغرقوا، پہلے پانی کے اندر ڈبوئے گئے، غرق کیے گئے، پھر غرق ہو جانے کے بعد کیا ہوا؟ فَأُدْخِلُوا نَارًا، ان کو آگ کے اندر داخل کیا گیا۔ کس چیز کے اندر؟ یہ قیامت والے دن داخل نہیں ہوں گے، وہاں تو داخل ہونا ہی ہونا ہے، یہ قبر کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادخلوا خالی رب نے نہیں فرمایا، فَأُدْخِلُوا فرمایا۔ اور عربی جاننے والے طالب علم اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں کہ فا جس لفظ کے اوپر آتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ والا کام پچھلے کام کے فوراً بعد ہو رہا ہے۔ پہلا کام ہے اغرق کو غرق کیے گئے، دوسرا کام ہے آگ کے اندر داخل کیے گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، فا تاکہ مال وصل کے لیے آتا ہے، بتاتا ہے کہ پچھلے کام کے فوراً بعد یہ کام ہوا ہے۔ تو پہلے غرق ہوئے، غرق ہونے کے فوراً بعد کیا ہوئے؟ آگ کے اندر داخلے کیے گئے۔ یہ 6 آیتیں ہوگی کافروں والی۔ یہ 6 آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ کافر کو قبر کے اندر عذاب، بولیں عذاب، ہاں۔ اگر کوئی کہے نا نہیں ہوتا، اسے پوچھو کیوں؟ ابو جہل تمہارا ماما لگتا ہے جو کہتے ہو عذاب نہیں ہوتا؟ ابو جہل کو، فرعون کو، نمرود کو، بے درود کو، نمرود کو، بے درود کو قبر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اب بس موٹی سی اسے کہو مجھے بتا، جب عذاب ہو رہا ہے تو زندہ ہوا یا مردہ ہوا؟ جب کافر زندہ ہے تو پھر مومن کیوں نہیں زندہ ہے؟ مومن زندہ ہے تو شہید کیوں نہیں زندہ؟ شہید زندہ ہیں تو شہید کے بھی آقا، سارے نبیوں کے بھی آقا، میرے آقا کیوں نہیں زندہ ہیں؟ یہ نہ کہو سرکار مردہ ہے، بلکہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے سرکار کے گن گاؤ تاکہ قیامت والے دن سرکار کی شفاعت ملے اور جنت میں چلے جائیں۔ الحمدللہ میں یہ رمضان شریف کے اندر اس فتنے نے سار اٹھایا۔ اس فتنے کے اندر پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا اس فتنے کا سربراہ ہے، الحمدللہ میں نے اس تک پیغام پہنچایا، میں نے بذریعہ واٹس ایپ اس کو پیغام پہنچایا اور اس تک پیغام پہنچا ہے۔ میں نے کہا تو سرکار کی بات کرتا ہے، میرے سامنے بیٹھ، رب کا قرآن رکھیں گے، کوئی دوسری کتاب رکھنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن اگر تیری تائید کرے میں تیرا مرید بن جاؤں گا، اگر قرآن میری تائید کرے، قرآن بھی سرکار کے گن گائے اور قرآن بھی کہے سرکار زندہ ہے، تو پھر بک بک نہ کر، چپ کر جا، ادھر آ کے سرکار کے گن گا۔ مجھے رمضان شریف میں، اسی رمضان میں، یہ غالباً 15واں یا 14واں روزہ تھا، مجھے رات کے 1:30 بجے کال آئی، تو جی آپ کا نمبر دیا گیا ہے، آپ نے سوشل میڈیا پہ کلپ بھیجا ہے، میں ثابت کروں گا نبی زندہ ہے۔ میں نے کہا جی بالکل، خادم حاضر ہے، ثابت کرو جی۔
میں نے یہی آیتیں پڑھی، میں نے کہا دسو جی ہوں عذاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ عذاب تو ہوتا ہے۔ میں اچھا بتاؤ زندہ ہوئے کہ نہیں، زندہ ہوا کہ نہیں؟ اب بس ایسے بیٹھ گیا جیسے جھاگ بیٹھتی ہے، سارا مناظر اسلام کا علم ہوا کے اندر اڑ گیا۔ صرف ایک سوال پوچھا، میں نے کہا بتا کافر کو جو عذاب ہوتا ہے وہ زندہ ہوا یا مردہ ہوا؟ اب اگر وہ کہتا کہ زندہ ہے تو پھر سنی سچا ہو جاتا ہے، اس لیے بالآخر اس کو کال کاٹنی پڑ گئی، جو مناظر اسلام بن کے خود کال کر رہا تھا۔ اللہ کا فضل ہے سنیوں، ہمارے دامن کے اندر، سنیوں کے آنگن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلائل کی بہار لگائی ہے۔ خدا کی قسم دلائل کی کمی نہیں ہے، بس کوئی سنی پڑھنے والا ہو۔ اب پہلے کافروں کی بات ہوئی، اب اللہ کے پیاروں کی بات کر لیتے ہیں۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، 13واں پارہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایک قول ثابت کی بنا پر، قول ثابت کی وجہ سے ایمان والے کو قبر کے اندر بھی سلامت رکھے گا اور دنیا کے اندر بھی سلامت رکھے گا۔ کس کی وجہ سے؟ قول ثابت کی وجہ سے۔ کہاں اللہ ثابت قدم رکھے گا اس کو؟ دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی۔ اب میں پوچھتا ہوں ثابت قدم کون ہوتا ہے، جو زندہ یا مردہ؟ آپ کہو جی کرسی بڑی ثابت قدم ہے، یہ ٹیبل بڑا ثابت قدم ہے، تو یہ جملہ پھبتا۔ ثابت قدم تب کہیں گے دیکھو میرے حسین پر کتنی مشکلیں آئیں، لیکن گھر میں بھی، سفر میں بھی، اور خنجر کے تنے بھی یزید کی بیعت سے انکار تھا، انکار ہی رہا۔ اس کو کہتے ہیں ثابت قدم، ہے کہ نہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ثابت۔ قبر میں مومن جاتا ہے، فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، شیطان بھی آ جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ شیطان کہتا ہے میں، اشارہ کر میں، امتحان بن گیا نا، وہ کہتا ہے میں، اور فرشتوں کی شکلیں بھی ڈرونی ہیں، گھپ اندھیری قبر ہے، اوپر سے آواز آتی ہے، مسلمان تلقین کرتے ہیں یا اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے پرانا سبق یاد آ جاتا ہے۔ فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو رب کون ہے؟ میرے ساتھیوں نے اذان دے کے یاد کرا دیا اللہ اکبر میرا رب ہے۔ اب بتاؤ جو قبر پر اذان نہیں دیتے، نہ تلقین کرتے ہیں، نہ اذان دیتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ختم پڑھتے ہیں، نہ اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے مردے تو قبروں کے اندر باں باں کرتے ہوں گے، کیوں جی؟ شیطان کہتا ہوگا میں تیرا رب ہوں، وہ کہتا ہے سامنے گرو جی تو سامنے کھڑے ہیں، وہ تو مان لیتا ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے سنیوں کے، یہاں بھی وارے نیارے ہیں، وہاں بھی وارے نیارے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے وہاں بھی وارے نیارے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہے کہ میری امتی جا رہے ہوں گے، ہاتھوں میں ٹکٹ ہوگا، رو رہے ہوں گے، میں بلاؤں گا میرے امتیوں کیوں رو رہے ہو؟ آقا رب نے جہنم بھیجا، جہنم کا ٹکٹ ہے، میرے آقا فرمائیں گے ادھر آؤ نا، میرے ہوتے ہوئے جہنم میں جاؤ، ادھر آؤ نا۔ سرکار فرماتے ہیں میں اپنی امتیوں سے جہنم کا ٹکٹ لے لوں گا، جنت کا ٹکٹ دے دوں گا۔ اب بتاؤ وہاں بھی ہمارے وارے نیارے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو دنیا کے اندر بھی کہتے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گایا، ہم یہاں بھی کہتے ہیں کون دیتا ہے دے، اور یہ یہاں کہتے ہیں کوئی دے ہی نہیں سکتا، سنتے ہی نہیں، دیکھتے ہی نہیں، جاتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں، کچھ کرتے ہی نہیں۔ وہاں جب مجھے سرکار چھڑائیں گے اور یہ چھرے جب میرے سامنے آئیں گے، مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ قیامت والے دن ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہوں گا اے دنیا میں کیا سبق پڑھاتے تھے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، دیکھ مجھے مصطفیٰ نے چھڑایا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم قیامت والے دن ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر جیسے یہاں کہتے ہیں وہاں بھی کہیں گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے کو منہ چاہیے،
آیت لوگے 7ویں آیت سورہ ابراہیم کی آیت نمبر کیا ہے جی 27۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کو قبر کے اندر کس وجہ سے سلامت رکھیں گے، ثابت قدم رکھیں گے؟ قول ثابت کی وجہ سے۔ اب یہ قول ثابت کیا ہے؟ بخاری شریف اٹھائیں، سرکار کے صحابی حضرت برہ بن عازب اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں قول ثابت کیا فرماتے ہیں؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ جو سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار کے گن گاتے ہیں، سرکار کے گن گانے کی وجہ سے قبر کے اندر اسی کلمے کی برکت سے سلامت رہیں گے۔ اب بتائیے، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جس نبی کا نام لینے والا، جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا قبر کے اندر ثابت قدم رہتا ہے، تو کیا خیال ہے وہ کلمے والے آقا وہ مردہ ہوں گے؟ مردہ بلکہ تو زندہ ہے واللہ، چھپ جانے والے میرے چشمے 35 منٹ ہو گئے، ابھی تو ٹائم پڑا ہے۔ پھر صلو علی الحبیب۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 7۔ اب سنیے آیت نمبر 8 پارہ 23 سورہ یاسین، سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 اور 27۔ سورہ یاسین آیت نمبر 26 اور پارہ 23۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، وہ بھی اللہ کے پیاروں کی عظمت کے لیے لڑتا تھا، مرتا تھا، اللہ کے نبیوں کا دفاع کرتا تھا۔ کسی نے کہنا موسیٰ علیہ السلام برے ہیں، وہ ڈنڈا لے کے سامنے آتا، خبردار خبردار بکواس کی تو موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں۔ کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہنا، سامنے آ جانا، خبردار بڑی شان والے ہیں۔ تو وہ اللہ کے پیاروں کی حمایت کرتا تھا، اس کا نام ہے حبیب نجار۔ ایک پہلے گزرا 24ویں پارے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ یہ حبیب نجار ہیں، یہ شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبیوں کی عزت کے لیے لڑتے مرتے رہے، قوم والے اکٹھے ہوئے، بے ایمان دہشت گرد منکر اکٹھے ہوئے، منکر کیا کیا؟ پکڑ کے کنویں کے اندر گرایا، اوپر سے پتھر مار مار کے شہید کر دیا، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد جب وہ قبر کے اندر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو جنت بنا دیا۔ ہاں وہ حدیث یاد رکھے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ قبر یا جنت کا باغ یا جہنم کا۔ یہ اس لیے میں یاد کرا رہا ہوں، ہم کہتے ہیں نا اس کی قبر جنت بن گئی، جنت کے اندر زندہ ہے، کہتے نہیں وہ والی جنت ہے، اس کے اندر روح چلی جاتی ہے، روح زندہ ہوتی ہے، جسم زندہ نہیں ہوتا۔ چھوڑنے یہ قبر ہی جنت بنتی ہے، اور اس قبر کے اندر جسم ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جو جسم قبر کے اندر گیا ہے، جو جسم مر کے گیا ہے، یہی جسم زندہ۔ تو خیر اس کی قبر کو اللہ نے کیا بنایا؟ جنت۔ کیا بنایا؟ اور فرمایا چل جنت میں جا۔ جب جنت کے اندر گیا، جنت کے اندر اس نے اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھی، اللہ تعالیٰ کے کرم اور احسانات دیکھے، تو دل کے اندر تمنا کی کاش ان لوگوں کو لگ پتہ جائے میں اللہ کے پیاروں کی عزت کے لیے لڑتا تھا، اللہ نے بڑا انعام دیا ہے، کاش ان کو لگ پتہ جائے۔ اس نے یہ لفظ بولے، اور قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیل ادخل الجنہ، چل بھائی چل چل جنت میں جا، جا شاباش جنت میں جا۔ تو جنت میں چلا گیا۔ جب جنت کے اندر چلا گیا، مہربانیاں دیکھی اللہ کی، فوراً بولا، اور اس کے بولنے کو قرآن نے بیان کیا۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما
اب لفظی ترجمہ سناتا ہوں. قال وہ بولا یا لیتا اے کاش قومی میری قوم یعلمون جان لے میری قوم کو پتہ چل جائے بما غفر علی ربی او اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. کس وجہ سے؟ وہ وجہ پیچھے گزری نا، اللہ والوں کی عزت کے لیے لڑتا تھا. تو کیا خیال ہے ہم بھی اللہ والوں کی عزت کا دفاع ہی کر رہے ہیں نا؟ اللہ ہمیں اسی پر رکھے. لوگ ہمارے جلسوں پر بم برساتے ہیں، ہمارے جلوسوں پر بم برساتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں. سنیے گھبرایا نہ کرو، اللہ کے پیاروں کی عزت کے لیے مرو گے نا، خدا کی قسم میرا ایمان ہے جب قبر میں جاؤ گے نا تو اللہ ہم سے بھی فرمائے گا ادخلوا الجنہ، چل مصطفیٰ کی امتی چل جنت کے اندر چلا جا. انشاءاللہ ہم قبر کے اندر جا کر کہیں گے یا اللہ ان کو پتہ چل جائے، یا اللہ ان کو پتہ چل جائے، یا لیتا قومی یعلمون ان کو لگ پتہ جائے ہم کوئی گھاٹے کا سودا کر کے نہیں آئے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ، توجہ ہے سب کی. اچھا اپنے ایمان سے بتاؤ، میں یہ تقریر کر رہا ہوں آپ کے دل میں سرکار کی عظمت بڑھتی جا رہی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. اگر کوئی بے ڈھنگا مولوی یہاں آ کر بیٹھے میرے نبی مردہ ہیں، میرے نبی سنتے ہی نہیں، میرے نبی جانتے ہی نہیں، میرے نبی دیکھتے ہی نہیں، اب بتاؤ یہ تقریر سن کے آقا کی محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ ہیں تو پھر دنیا کے اندر ہی دیکھ لو یار، وہ کام کر رہے ہیں گھٹانے والا ہیں. ہم بڑھا تو سکتے ہی نہیں، بڑھایا تو رب نے ہے نا. بس اتنا ہے ہم جب ان کا ذکر کرتے تو ان کی محبت دل میں بڑھ جاتی ہے. اور جو گھٹانے والے ہیں وہ سن لیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لگا ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. سبحان اللہ. اچھا بتائیں جی کتنی آیتیں ہو گئی؟ اب بتائیں وہ قبر کے اندر جا کے بول رہا ہے میری قوم کو پتہ چل جائے اللہ نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین اللہ نے مجھے عزت والا بنایا. وہ زندہ تھا کہ نہیں؟ اچھا وہ کس کے نام پہ مرا؟ نبیوں کی عزت کے لیے مرا، جن کی عزت کا چوکیدار قبر میں زندہ ہے. تو وہ آقا کیا زندہ نہیں ہوں گے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ یاسین شریف، قرآن کا دل یہ آیت پڑھو گے نا انشاءاللہ بے ایمان کا دل چر جائے گا، جواب نہیں دے سکے گا، نہیں دے سکے گا. اچھا جی اب آیت نمبر 9 17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 58 سورہ حج پارہ 17 ہاں جی سورہ حج آیت نمبر 58. اس کے اندر زندہ ہونے کی بات بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ اللہ والے دیتے ہیں، یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. سنیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، کون لوگ؟ ہجرت کرتے ہیں مہاجر. ثم قتلوا انہوں نے ہجرت کی
پھر مارے گئے، شہید ہو گئے، او ماتو یا ویسے فوت ہو گئے، یہ شہید کر دیے گئے یا ویسے فوت ہو گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ انہیں ان کی موت کے بعد، ان کی شہادت کے بعد ان کو رزق حسن دے گا۔ کیا دے گا؟ رزق۔ اچھا اگر وہ زندہ ہی نہیں تو دینے کا فائدہ کیا؟ زندہ ہی نہیں تو رزق دینے کا فائدہ کیا نا؟ تو پتہ چلا دیا لیا اسی سے جاتا ہے، اسی کو جاتا ہے جو زندہ۔ اچھا یہ آیت بتاتی ہے کہ ان کو قبر کے اندر کیا ملتا ہے؟ کن کو؟ مہاجرین کو۔ مہاجرین ویسے فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں ان کو کیا ملتا ہے؟ ایک مہاجر ہوتا ہے ہجرت کرنے والا، اور ایک مہاجر دوسرا ہے، وہ کیا؟ بخاری شریف اٹھائیں، پہلی جلد اٹھائیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ جھوٹ سے رک جائے مہاجر، چغلی غیبت سے رک جائے مہاجر، چوری سے رک جائے مہاجر، نمازیں چھوڑنے سے رک جائے مہاجر، وعدہ خلافی سے رک جائے مہاجر، گناہوں سے رک جائے، وہ کیا بن گیا؟ سرکار کے سارے صحابہ کیا بنے پھر؟ کیونکہ گناہوں سے کیا ہو گئے؟ داتا صاحب ان کاموں سے رک گئے جن سے اللہ نے روکا، داتا صاحب کیا بنے؟ اللہ حضرت کیا بنے؟ اللہ کے سارے ولی کیا بنے؟ تو اللہ کے سارے ولی سارے نبی قبر میں جاتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ رزق لے کر کرتے کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت لکھیں جی، پارہ نمبر 14، پارہ نمبر 14 سورہ نحل، نون حا لام، سورہ نحل آیت نمبر 75 75 لکھ لیجیے، پارہ 14 سورہ نحل آیت نمبر 75۔ ان کو شہادت یا موت کے بعد کیا ملتا ہے؟ رزق۔ اب رزق لے کر وہ کرتے کیا ہیں قرآن یہ بتاتا ہے۔ ہائے ہائے، فرمایا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ، جنہیں ہم رزق حسن دیتے ہیں وہ لے کر آگے بانٹتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ يُنْفِقُ مِنْهُ، اسی رزق کو تقسیم کرتے ہیں، سرًّا وَجَهْرًا، اعلان کر کے بھی اور چھپا کے بھی۔ کبھی ایسا بانٹتے ہیں کہ دنیا یاد رکھتی ہے بانٹا ہے۔ حضرت شرف الدین بصیری کو سرکار جب نواز کے گئے نا، سرکار چادر دے کے گئے، دنیا جانتی ہے۔ یہ ہوا دکھا کر بانٹتے ہیں، دکھا کر اور چھپا کر خواب کے اندر آتے ہیں اور کرم کر کے چلے جاتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، صحت عطا کر دی، کسی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، بگڑی ہوئی شکل دوبارہ ٹھیک کر دی۔ یہ میں کبھی فضائل اعمال کے اندر سے 20 واقعات نکال کے دکھاؤں گا، کم از کم 20، کہ اللہ والے زندہ ہیں اور قبروں سے اٹھ کر دینے بھی آتے ہیں۔ کون سی کتاب سے؟ فضائل برباد سے۔ توجہ ہے؟ اچھا اللہ کیا فرماتا ہے؟ جنہیں ہم رزق دیتے ہیں وہ لے کر کیا کرتے ہیں؟ تو بانٹنے والے زندہ ہوئے یا مردہ؟ تو پتہ چلا وہ دیتے بھی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اور دیتے کس کو؟ دکان پہ کس کو سودا ملتا ہے؟ جو مانگے یا منہ پھلا کے کھڑا رہے میں نہیں مانگتا، کس کو ملتا ہے؟ جو مانگتا ہے نا۔ تو یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس لیے کہ یہ مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا نہیں، جب ملتا نہیں تو مانتے نہیں۔ مانگتے نہیں اس لیے ملتا نہیں، ملتا نہیں تو مانتے نہیں۔ ہم مانگتے ہیں، ہمیں ملتا بھی ہے اس لیے مانتے بھی ہیں۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا
صدقہ نور کا. اچھا یہاں پر نا ایک اعتراض کریں گے، وہ کہیں گے جی یہ رزق حسن جو ہے نا بانٹتے ہیں، یہ قبر والے نہیں ہیں، جنت والے ہیں. کون ہے؟ تو میں کہتا ہوں جنت میں لینے والا کون ہوگا؟ جنت میں تو سارے امیر کبیر ہوں گے، جنت میں سب کے پاس رزق ہوگا. تو جنت کے اندر وہ کس کو بانٹیں گے؟ جنت کے اندر تو بانٹنا ہے ہی نہیں، بس تمنا کریں گے اور سامنے آ جائے گا. تو یہ بانٹنے والا رزق کون سا ہے؟ قبر والا. قبر کے اندر اللہ ان کو رزق دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں؟ بانٹتے ہیں. کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 10. 11ویں شریف کو مانتے ہیں؟ اب سنیے 11ویں آیت. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی رات بیت المقدس پہنچے. اللہ کے کتنے نبی آئے تھے جی؟ سارے آئے تھے؟ بولیں. سارے نبی آئے تھے؟ آدم علیہ السلام آئے تھے، نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. اب سوچ کے جواب دینا. مرزا کانا نہیں ہے. کیوں؟ نبی جو نہیں ہے. قادیانیوں تم نے اگر اس کو نبی ماننا ہے نا پہلے معراج کے اندر دکھاؤ. جو نبی تھے وہ تو وہاں تھے، یہ تھا ہی نہیں. اگر اس کو نبی بنانا ہے تو وہاں لے کے آؤ، دکھاؤ وہاں کون سی کتاب کے اندر لکھا کہ مرزا بھی وہاں تھا. نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی نہیں ہے. وہاں صرف کون تھے؟ نبی. بولے. اچھا موٹی سی بات، اگر زندہ ہی نہیں تو آ کیسے گئے؟ معراج تو مانتے ہیں نا، زندہ ہی نہیں تو آ کیسے گئے؟ پھر ان سے پوچھو یار نمازیں اللہ نے کتنی دی تھی؟ بخاری سے بتاؤ. میں بخاری سے. کہیں گے بخاری میں لکھا اللہ نے 50 دی. اچھا ہم تو 5 پڑھتے ہیں، باقی کہاں گئی؟ باقی موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا تھا، یا رسول اللہ کم کرائیں 9 مرتبہ بھیجا. اچھا نبی تو زندہ ہی نہیں، پھر پیسے پیچھے یہ کیسے بھیج دیا؟ بتاؤ ہمیں. ابھی حدیثیں میں نہیں پڑھ رہا، جب حدیثیں پڑھوں گا نا انشاءاللہ کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو ایسی آپ حدیثیں سنیں گے آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. واہ بھائی یہ پیارے پیارے موتی تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں. اچھا خیر، سرکار وہاں پر پہنچے. اللہ نے وہاں پر قرآن کی آیت نازل فرمائی. پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر 45. پارہ 25 سورہ زخرف آیت نمبر زخرف زے خے رے فے زخرف آیت نمبر ہے، اللہ کا بھلا کرے، 45. لکھ لی؟ پڑھوں آیت. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اندر ہمارے استاد صاحب تشریف فرما ہے، ہمارے جامعہ کے ناظم ہیں، میں وہاں پڑھتا ہوں. ہمارے استاد صاحب کو بھی بلا کر بے شک پوچھ لیں کہ یہ وَاسْأَلْ کون سا صیغہ ہے. آپ کو بتائیں گے یہ امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے. وَاسْأَلْ آپ پوچھیں، آپ سوال کریں. اللہ نے معراج کی رات حضور کو حکم دیا محبوب آپ کیا کریں؟ سوال کریں. کن سے؟ من ارسلنا من قبلک من رسولنا، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے دنیا کے اندر ان سارے نبیوں سے آپ پوچھیں. اب میں پوچھتا ہوں کہ پوچھا کس سے جاتا ہے جی؟ تو پتہ چلا سارے نبی ہیں. تو زندہ ہے واللہ جیوا سے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے. کتنی آیت ہے؟ 11. اب بھائی 12ویں آیت.
یہ بھی معراج کی بات ہی ہے۔ معراج میں نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کا ذکر فرماتا ہے پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 23۔ پارہ 21 سورہ سجدہ آیت نمبر 23 فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کلیم کی اور حبیب کی ملاقات کے اندر شک نہ کرنا۔ ان دونوں کی ملاقات میں شک، بولیں سی شک، نظر کا دھوکہ نہیں، کوئی خواب کی بات نہیں، کوئی خیال نہیں، حقیقت ہے، شک نہ کرنا۔ ہائے ہائے فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، کلیم اور حبیب کی ملاقات میں شک، اگر کلیم زندہ ہی نہیں تو ملاقات کیسے ہو گئی؟ کتنی آیتیں؟ اب آئی 13ویں آیت، سورہ انبیاء پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107، بڑی مشہور آیت، بچے بچے کو یاد ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو کتنے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ کتنے؟ تمام جہانوں کے لیے۔ اچھا یہ جو ہم یہ تربیت نشست کر رہے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، لکھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ بھی کام جہان کے اندر ہو رہا ہے یا جہان سے باہر ہو رہا ہے؟ جہان کے اندر ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک جہان ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، تو سرکار اس جہان پر بھی رحمت کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر کہو نہیں کر رہے تو رب کا اعلان غلط ہوتا ہے۔ نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، کتنے جہانوں کے لیے رحمت ہے؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ماننا پڑے گا آج بھی سرکار رحمت ہیں ہمارے لیے، رحمت کرتے ہیں، ماننا پڑے گا تو زندہ ہے اللہ، بھائی 14ویں آیت، سورہ دوحہ پارہ نمبر 30 سورہ دوحہ کی آیت نمبر 4، آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 سورہ دوحہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اچھا پہلے سرکار سنتے بھی ہوں، جانتے بھی ہوں، پہچانتے بھی ہوں، دیکھتے بھی ہوں، آتے بھی ہوں، جاتے بھی ہوں، زندہ بھی ہوں، پھر یہ ساری شانیں ختم ہو جائیں اور مردہ ہوں قبر کے اندر، تو بتائیں آنے والی گھڑی بہتر ہوئی یا پھر تو بہتر نہیں بنے گی نا؟ ہاں بہتر تو ہے، لیکن اگر ان کی بات مانی جائے پھر تو بہتر نہیں بنتی نا۔ اگر آنے والی گھڑی بہتر مانی تو ماننا پڑے گا جتنی شانیں سرکار کے پہلے تھے اب سرکار کی شانیں پہلے سے بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ سرکار کی ہر شان، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس پر دوسری آیت سنیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا،
محبوب آپ ہماری بارگاہ میں دعا مانگے، مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ سرکار نے دعا مانگی، سرکار کا علم بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ہر شان سرکار کی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ کتنی آیتیں ہوگی؟ 14۔ اب آئی 15ویں آیت، پارہ نمبر 7، 7ویں پاری کی پہلی آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 اور 7ویں پاری کی پہلی آیت۔ سنیں، سرکار صرف زندہ ہی نہیں ہے، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، یہ آیت بتائے گی۔ زندہ بھی ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آج پتہ چلا نا قرآن کتنا بڑا سنی ہے۔ ایک بھابی سے میں نے سنا، کہتا جی قرآن بھابی ہے۔ میں کہتا میرے سامنے بیٹھ، ابھی بتاؤں گا قرآن سنی ہے یا بھابی ہے۔ دساں کی میں مصطفیٰ دی کڈی آپ دی شان وچ سارا ہی قرآن پڑھ کے تو دیکھ جڑا، قسم خدا دی مینوں سب نہ۔ کسی عاشق نے واقع قرآن دا نچوڑ کڈیا۔ 7واں پارہ، حضور کے صحابہ نے ہجرت کی، حبشہ کے اندر پہنچے، پھر مکہ والوں نے چالیں چلی ان کو واپس بلانے کے لیے، آپ سارا واقعہ جانتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ کے بارگاہ میں کیس پہنچا، پوچھے جی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں مسلمان؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ عیسائی بادشاہ ہے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، مسلمان تو نہیں مانتے، لڑائی ہو جائے گی تو واپس بھیج دے گا۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کی نمائندہ بن کے کھڑے ہو گئے، سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی، سورہ مریم کی یا پھر طٰہٰ کی، مجھے تھوڑا سا بھول ہو رہی ہے، میرے خیال ہاں سورہ مریم کی آیتیں سنائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر مبارک آیا تو جب جیسے آیتیں مکمل ہوئی، نجاشی بادشاہ نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ میں مسلمانوں سے اختلاف کیوں کروں، ان کے قرآن نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے برابر نہ اس سے کم ہیں نہ زیادہ ہیں، قرآن نے حق ادا کر دیا۔ نجاشی نے جب حضرت جعفر طیار سے قرآن سنا تو رونے لگا۔ کیا ہوا؟ آنکھوں سے آنسو بہے۔ سرکار کہاں تھے؟ مکہ میں۔ کہاں تھے؟ اور وہ کہاں تھا؟ حبشہ میں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے، سرکار نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا۔ اللہ اس بات کو بیان فرماتا ہے، 7واں پارہ پہلی آیت۔ ہاں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، اور جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں جو اللہ نے رسول پر اتارا ہے، اس قرآن کو سنتے ہیں جو اللہ نے رسول پر اتارا ہے، تو اے محبوب تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال اور ایک استقبال۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، اور تا قیامت جو بھی قرآن سنے گا آنسو بہائے گا، آپ ان کو دیکھتے رہیں گے۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، قرآن کو سنتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی رہیں گے۔ اب بتائیں اگر زندہ ہی نہیں تو دیکھیں گے کیسے؟ کتنی آیتیں ہوں گی؟ 15۔ ماشاءاللہ۔ آگے چلیں، آیت نمبر 16، سورہ جمعہ، پارہ 28، ویسے آیت نمبر 16 بتا رہا ہوں، سورہ جمعہ پارہ 28، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2، اور یہ ویسے 16ویں آیت ہے۔
سورہ جمعہ پارہ 28 آیت نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ وہ ہے، کون؟ اللہ آج لوگ تقریر کرتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے مچھر بنایا، جس نے چونٹی بنائی، جس نے کالا پہاڑ بنایا، جس نے کالی رات بنائی، جس نے سانپ بنایا، جس نے بچھو بنایا۔ اور عقل کے اندھوں کو یہ عقل کا علاج کراؤ، یہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید قرآن بیان کرتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے شان والا رسول بنایا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے اپنا محبوب بنایا، پھر اپنا محبوب بنا کر مکہ والے ان پڑھ لوگوں کے اندر بھیجا۔ اچھا، سرکار تشریف لائے اور سرکار کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، سرکار ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک بھی کرتے ہیں۔ اب یہ بھی مضارع کے صیغے ہیں، مطلب کیا؟ پاک کرتے بھی ہیں اور کرتے قیامت تک جو بھی سرکار کی طرف لو لگاتا ہے سرکار اس کو نوازتے بھی ہیں، پاک بھی کرتے ہیں۔ تو پاک کون کرتا ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے؟ کون پاک کرتا ہے؟ اچھا آگے آئے چلیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سرکار کتاب بھی پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور سرکار کی جلوہ گری سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ سرکار کی کتنی ڈیوٹیاں بیان ہوئی؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیتیں پڑھتے ہیں، یزکیہم، پاک کرتے ہیں، یعلمہم الکتاب، کتاب سکھاتے بھی ہیں، والحکمہ، حکمت بھی سکھاتے ہیں، پاک کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں اور حکمت سکھاتی ہیں۔ یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں سرکار کی۔ سرکار کن کن کے رسول ہیں؟ کل کائنات کے۔ تو پھر پاک صرف اپنے زمانے والوں کو کریں گے یا کل کائنات والوں کو؟ جب رسول کل کائنات کے ہیں تو پاک بھی، اور یہ میں نہیں کہتا قرآن ہی کہتا ہے۔ سرکار کن کو پڑھاتے ہیں، کن کو پڑھاتے ہیں، کن کو پاک کرتے ہیں، کن کو قرآن سکھاتے ہیں، کن کو حکمت سکھاتے ہیں؟ قرآن سنیں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3، فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، سرکار ان میں سے ان کو بھی پڑھائیں گے، سکھائیں گے، پاک کریں گے، قرآن پڑھائیں گے، حکمت سکھائیں گے، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، جو ابھی سرکار سے ملے بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے، سرکار ان کو بھی پڑھائیں گے، لکھائیں گے، پاک کروائیں گے۔ جب یہ سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھا ہے، دیگر مفسرین اور شارحین نے بھی لکھا ہے، سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون ہوگا؟ پیدا بھی نہیں ہوا لیکن پڑھائیں گے آپ، ابھی پیدا لیکن پڑھائیں گے آپ، سمجھائیں گے آپ، حکمت آپ سکھائیں گے۔ کون ہے جو بھی پیدا بھی نہیں ہوا لیکن ہوگا آپ کا پڑھایا ہوا، آپ خود پڑھائیں گے؟ کون ہوگا؟ پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی، ادھر آئیے گا، حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، میرے آقا علیہ السلام منبر پر تشریف فرما تھے، سرکار نے وہیں پر بیٹھے بیٹھے نا حضرت سلمان فارسی کی کمر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا جو بعد میں آئے گا ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن میں پڑھاؤں گا اسے، وہ اس کی نسل میں سے ہوگا، وہ اس کی برادری میں سے ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی ہیں، وہ کیا ہیں؟ فارسی ہیں، فارسی۔ حضور نے فرمایا وہ فارسی نسل کا ہوگا۔ کون سی نسل کا ہوگا؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں کتاب لکھی ہے، تبیید الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ۔ اس کے اندر لکھتے ہیں سرکار نے یہ جس شخص کے بارے میں بشارت دی وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ کون ہے؟
سرکار نے ان کے بارے میں فرمایا تھا لو کان علم عند الثریا، اگر علم زمین سے اٹھ کر ثریا ستارے کے پاس بھی چلا جائے، اس کی برادری کا بندہ علم وہاں سے بھی اتار کے لے آئے گا۔ تو امام سیوطی نے کیا فرمایا، اس سے مراد کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ہمارا اور دوسروں کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ کہتے نہیں جی امام بخاری ہیں۔ کون ہے؟ امام بخاری ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے پڑھایا، امام بخاری ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہمیں امام بخاری سے کون سی دشمنی ہے؟ امام بخاری مان لیتے ہیں، چاہے امام بخاری ہو چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو، لیکن اتنی بات تو ثابت ہوگی نا میرے آقا ہیں زندہ ہیں، یہ تو بات ماننی پڑے گی نا، سرکار ہیں زندہ اور پڑھاتے بھی ہیں اور لکھاتے بھی ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ کبھی ملاقات ہوئی تو مضمون میں کمپلیٹ کروں گا، اور اس مضمون پر کم از کم 41 آیتیں میں لکھواؤں گا انشاءاللہ۔ ہمارے مرشد سلسلہ میں 41ویں نمبر پر ہے نا، اس لیے ہم مرشد کی نسبت سے 41 آیتیں انشاءاللہ اس موضوع پر۔ کتنی دیر باقی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا تیرے محبوب کے دیوانے تیرے محبوب کی یاد میں مچل رہے تھے، تیرے محبوب کی شان اور عظمت سن کر خوش ہو رہے تھے۔ مولا جیسے یہاں خوش ہو رہے ہیں تیرے محبوب کی شان سے، قیامت میں بھی خوشی رکھنا، جنت میں بھی حضور کی شفقتوں اور عنایتوں سے مولا ہمیں خوشی رکھنا۔ مولا قیامت والے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمانا۔ مولا تیرے زندہ محبوب علیہ السلام کی نگاہ الفت ہمیں نصیب فرما، سرکار کی نگاہ رحمت نصیب فرما۔ الہ العالمین پیارے آقا علیہ السلام کا صدقہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو مانگ لیا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ حاضرین اعتکاف کے لیے تشریف فرما ہے، ان کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام صاحب کے علم میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرما، تمام مسجد انتظامیہ کے علم عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما، سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اس مسجد کو تا قیامت آباد و شاد فرما۔ مولا ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، حق کے لیے اٹھنے والے ہاتھ عطا فرما، نیکی کی طرف چلنے والے قدم عطا فرما۔ مولا اپنی اور اپنے حبیب کی یاد میں رونے والا دل عطا فرما۔ مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ایک منٹ دیکھیے، السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، السلام علیکم، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، السلام علیکم۔